بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف اور خاموش اصلاح کی 7 بڑی نشانیاں آج ہم آپ کے ساتھ بیان کرنے لگے ہیں، اور یہ وہ اصلاح ہے جس کا شور نہیں ہوتا، البتہ آپ کے باطن اور ظاہر دونوں پر اثر ضرور ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ خاموش اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کوئی نصیحت نہیں کرتا، کوئی ڈانٹ نہیں پڑتی، کوئی زبردستی نہیں ہوتی، بس درود شریف انسان کو آہستہ آہستہ اندر سے سنوار دیتا ہے۔ جب درود پاک کی کثرت آپ کی زندگی کے اندر شامل ہوتی ہے اور آپ محبت کے ساتھ درود شریف کے نذرانے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ نذرانے پیش کرنا آپ کی زندگی کا مستقل مزاجی کا عمل بن جاتا ہے، استقامت والا عمل بن جاتا ہے، تو پھر آپ کی یہ خاموش اصلاح ہوتی ہے۔ خاموش اصلاح کا مطلب کہ انسان آہستہ آہستہ اندر سے اور باہر دونوں سے بدلتا جا رہا ہو۔ دیکھیں، درود شریف انسان کو شور سے نہیں، خاموشی سے بدلتا ہے۔ یہ وہ اصلاح ہے جس کا شور آپ کو سنائی نہیں دیتا، البتہ اثر آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ درود شریف آپ کو بتائے بغیر آپ کو نکھار بھی دیتا ہے، سنوار بھی دیتا ہے اور بدل بھی دیتا ہے۔ خاموش اصلاح کی 7 بڑی نشانیاں جو آج ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، کبھی اپنے اندر ان نشانیوں کی نشاندہی کر کے دیکھیے گا، مشاہدہ کیجئے گا، ایکسپیرینس کیجئے گا، خاص طور پر وہ لوگ جو درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں، جو درود شریف سے محبت کرتے ہیں اور درود پاک کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں۔ 7 بڑی نشانیاں خاموش اصلاح کی، ذرا غور فرمائیے گا۔ پہلی جو نشانی خاموش اصلاح کی آپ کے اندر موجود ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ کو محسوس بھی ہوتی ہے، وہ ہے دل آپ کا خود بخود نرم ہو جاتا ہے۔ جو بات آپ کو پہلے یوں سمجھ لیں کہ چبھتی تھی، اب برداشت ہو جاتی ہے۔ یہ درود شریف کی خاموش تربیت ہے، یعنی دل کے اندر اتنی نرمی اور شفقت کا پہلو رکھ دیا جاتا ہے کہ انسان پہلے جتنا بھی، یعنی درود پاک کی کثرت سے پہلے جو اس کا مزاج ہے، وہ کتنا ہی تندخو کیوں نہ ہو، کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن جب درود پاک کی کثرت اس کی زندگی میں شامل ہوتی ہے نا، تو دل خود بخود نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ درود پاک کا اثر ہوتا ہے، اور یہ خاموش اصلاح ہوتی ہے کہ دل آپ کا نرمی کی طرف مائل کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بڑی نشانی یہ بھی اپنے اندر مشاہدہ کر کے دیکھیے گا، اور وہ ہے زبان سنبھلنے لگتی ہے۔ انسان ایک تو کم بولتا ہے، اور جب بولتا ہے تو نرمی آ جاتی ہے۔ اب یہ جو انسان کا بولنا ہے یا اس کا انداز گفتگو ہے، انداز کلام ہے، اس میں بڑا نکھار آتا ہے۔ کبھی مشاہدہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، اپنے انداز بیاں پہ غور کیجئے گا۔ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں کہ ان کی ایک تو زبان بڑی ہی سنبھل کر استعمال ہوتی ہے، اور وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انسان یا تو بہت کم بولتا ہے، اور اگر بولتا ہے تو بڑا سنبھل کر بولتا ہے، اور یہ خاموش اصلاح ہوتی ہے، یہ خاموشی والی تربیت آپ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے جب درود پاک کی کثرت آپ کی زندگی میں شامل ہوتی ہے۔ تیسری بڑی نشانی خاموش اصلاح کی وہ یہ کہ گناہ پھر انسان کو بھاری لگنے لگتے ہیں جو درود پاک کی، درود شریف کی کثرت کرتے ہیں۔ کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، مگر دل آپ کا خود اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، یعنی انسان کا ضمیر جو ہے نا وہ زندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ضمیر کے اندر آپ کو برائی اور اچھائی دونوں کی تمیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی خاموش اصلاح آپ کی درود پاک کے ذریعے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چوتھی بڑی نشانی کہ درود شریف پڑھنے والے کے اندر غصہ کم اور صبر زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ درود شریف انسان کے اندر ٹھہراؤ پیدا کر دیتا ہے۔
جب درود پاک کی کثرت آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر یہ خاموش اصلاح آپ کے اندر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ انسان کا غصہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور صبر اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، صبر والا انسان بن جاتا ہے۔ پانچویں بڑی نشانی اصلاح کی، دل میں نام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھاس انسان کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بار بار درود پاک پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف نام سے نہیں دل سے یاد کرنے لگتا ہے، یعنی ایک تعلق اور نسبت کا جو ایک جوڑ بنتا ہے نا آپ کے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد اور ان کے ذکر سے، اس کا جواب ہی الگ ہے۔ اور یہ مٹھاس آپ اپنے دل کے اندر آہستہ آہستہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چھٹی بڑی خاموش اصلاح وہ یہ کہ درود پاک پڑھنے والا تنہائی جو اس کی ہے نا وہ خوفناک نہیں رہتی۔ درود شریف پڑھنے والا اکیلا ہو کر بھی بے چین نہیں ہوتا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ تنہائی بھی اس کے لیے آشنائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور اہم پہلو درود پاک پڑھنے والے کی زندگی میں آتا ہے، اور یہ خاموش اصلاح ہے کہ انسان خاموشی کو زیادہ پسند کرتا ہے، تنہائی کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور خلوت میں جو ہے وہ بے چینی یا خوفناک قسم کا ماحول جو ہے نا وہ اسے اثر انداز نہیں کرتا۔ اور ساتویں بڑی خاموش اصلاح کی نشانی وہ یہ کہ انسان خود کو بہتر پانے لگتا ہے، بغیر کسی لیکچر کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی باتوں کے۔ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ یوں محسوس کرتا ہے کہ کچھ اس کے اندر بدل رہا ہے، کچھ ظاہر میں، کچھ باطن میں چیزیں اس کی بدل رہی ہیں، جیسے وہ پہلے تھا اب وہ چیزیں ویسی نہیں رہیں۔ یہ خاموش اصلاح آپ کو اپنے اندر ضرور محسوس ہوتی ہے۔ خاموش اصلاح ہوتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ درود شریف صرف ذکر نہیں، تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور تعلق انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا عکس آپ کے باطن اور آپ کے ظاہر دونوں کو بدل بھی دیتا ہے، اور آپ کی خاموش اصلاح بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ یہی مان کر بیٹھے رہو سرکار کے در پہ کہ جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔